أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد، ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ 16ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15ویں پارے کے اختتام اور 16ویں پارے کے آغاز میں سورۃ الکہف جاری ہے، اور سورۃ الکہف کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس کے اندر چند واقعات بیان کیے گئے ہیں اور یہ کفار مکہ کے ان سوالات کے جواب میں اس کا نزول ہوا جو سوال یہود مدینہ نے ان کو سکھائے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی ان کا جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کا جواب سکھایا گیا۔ اور اگر ان مضامین کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے اور ان واقعات کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر مادیت اور ایمانیات کی جنگ ہے، اور اللہ کریم نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمانیات اور مادیت کی جنگ میں بالآخر فتح جو ہے وہ یقیناً ایمانیات کی ہوتی ہے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور عروج عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، 16ویں پارے کے آغاز میں اور 15ویں پارے کے اختتام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، جس کے اندر بعض تکوینی امور اللہ کریم نے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی۔ اور اس سارے واقعے کی تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے کسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے نبی تھے، تو اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس علم شریعت کی وہ ساری تفصیلات موجود ہیں جو اللہ کریم نے دنیا پہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، تو اس بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، میرے علاوہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ تجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہو سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ تجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے کا پتہ بتایا، اور قرآن کریم نے اس بندے کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس بندے کا نام، اللہ کے اس بندے کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اور خضر کیا تھے، نبی تھے کہ نہیں، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو انسان ہی قرار نہیں دیا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھے، اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند تکوینی امور کا علم عطا فرمانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ واللہ عالم حضرت خضر علیہ السلام کیا تھے کیا نہیں تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ وہ میرا ایک بندہ تھا، اور صحیح احادیث کے اندر بھی حضرت خضر کے بارے میں یہی فرمایا گیا ہے۔ اور یہ توجیہ بھی آئی ہے کہ حضرت خضر کو خضر کیوں کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے یا جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں سے جب اٹھتے تھے تو اس جگہ پر سرسبز کھیتی اگاتی تھی اور ہریالی ہو جاتی تھی، اس وجہ سے خضر بمعنی سرسبز ان کا نام ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند تکوینی امور بتائے گئے، اور ان امور کو دکھانے سے پہلے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باور کرایا تھا
کہ آپ کو جب حقائق کا علم نہیں ہوگا اور علم تکوینی کے تمام پہلوؤں کا آپ احاطہ نہیں کر سکیں گے تو آپ کے اندر جو ہے تقاضۂ فطری کے تحت، تقاضۂ بشری کے تحت آپ کو ایسے سوالات پیدا ہوں گے کہ ان کے جوابات حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اور اس وجہ سے آپ کے سوالات آپ کو مزید بے قرار کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، اور پھر یہ طے پایا کہ اب اگر وہ سوال کریں گے تو اس کے بعد ان دونوں کی جدائی ہو جائے گی۔ اور تیسرا واقعہ وہ پہلے دونوں واقعات سے ذرا مختلف تھا، لیکن اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنا پڑا کہ ایک بستی میں گئے اور جو بستی والے تھے انہوں نے ان کا استقبال کرنے اور ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن وہاں پہ ایک دیوار گرتی ہوئی دیکھی تو حضرت خضر نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا، یا پھر جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنا ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ بہرحال تعمیر کیا یا معجزے سے سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ جو اہل بستی ہیں، ان اہل قریہ جو ہیں، انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہماری مہمانی نہیں کی، تو اس بات کا تقاضا تھا کہ ہم اپنی اس دیوار سیدھی کرنے کا اجر ان سے لیتے۔ تو اس سوال پر دونوں میں جدائی ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے وہ حقیقت بتائی کہ یہ جو تینوں باتیں تھیں یہ کس طرح سے تھیں۔ پہلا واقعہ جو ہوا کشتی کو نقصان پہنچانے کا، اس حوالے سے حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا ایک ظالم بادشاہ جو عوام پر ظلم کرتا تھا، وہ لوگوں کی کشتیاں پکڑ رہا تھا ظلم کے ساتھ، میں نے کشتی اس لیے خراب کر دی کہ تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو خراب سمجھ کر چھوڑ دے، اور وہ بچہ جس کا روزگار اس کشتی کے ساتھ وابستہ تھا اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور دوسرا واقعہ جو بچے کو قتل کرنے کا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر ایک انتہائی بد کردار شخص ہونے والا تھا، اور اس کے والدین جو تھے وہ نیک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس بچے کی جگہ ان کے والدین کو کوئی دوسرا بچہ، کوئی نیک اولاد عطا فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ اپنے پاس بلا لیا۔ اور تیسری بات، ان بچوں کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ اپنے اس خزانے کو نکال سکیں۔ یہ تین توجیحات بتانے کے بعد ساتھ یہ فرمایا کہ وما فعلتہ عن امری، کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، گویا یہ سب کچھ اللہ کریم نے کروایا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کی ان ضروری تفصیلات کے بعد ہمیں اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے مراد کیا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بات سمجھائی ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم تکوینی تھا۔ تو تکوینی امور کا علم جو اللہ تعالیٰ کے کارکنان قضاء و قدر مختلف امور دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہوتی ہیں، ہمیں چونکہ ان کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بعض اوقات ان امور کے اوپر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ہم تکوینی امور کے مکلف نہیں ہیں۔ تکوینی امور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت سر انجام پاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی حکمتیں جانتا ہے، اور بعد ازاں ان کے ذریعے سے کیا برآمد ہونے والا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے۔ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، نہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا علم تھا، اور نہ ہی شاید خضر علیہ السلام کے پاس تمام امور تکوینی کا علم تھا۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر موسیٰ علیہ السلام مزید صبر کر لیتے تو ہمیں مزید واقعات کا علم ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ان واقعات کا علم نہیں تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پورا علم، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پورا علم، نہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پورا علم۔ تو پورا علم کس کے پاس ہے؟ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور تو جن باتوں پر صبر نہیں کر سکا ان کی اصل حقیقت یہ ہے، یعنی اصل حقیقت بتا دی، ساتھ اپنے علم کی حقیقت بھی بتا دی کہ میرے علم کی اصلاً کوئی حقیقت نہیں ہے، میرا علم بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے،
اور یہ سارے معاملات میں نے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق سر انجام دیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہودیوں نے جو سوال سکھائے تھے کفار مکہ کو، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں اللہ کریم نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ ایک عظیم بادشاہ تھا، بڑی وسیع و عریض اس کی مملکت تھی، بڑا عظیم فاتح تھا، مختلف ممالک فتح کرتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذرائع و وسائل اس کو عطا فرمائے تھے۔ مشرق و مغرب کا اس نے سفر کیا، اور وہ انتہائی مشرق تک بھی پہنچا، انتہائی مغرب تک بھی پہنچا، شمال جنوب کا اس نے سفر کیا، تمام علاقے اس نے فتح کیے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض لوگوں نے سکندر رومی، جو الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ گمان ظاہر کیا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد وہ سکندر رومی تھا جس نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی۔ لیکن یہ بات اس لیے درست محسوس نہیں ہوتی کہ سکندر رومی کا جو کردار تھا وہ ایک ظالم بادشاہ کا سا کردار تھا، وہ کوئی بہت زیادہ نیک اور للہیت رکھنے والا انسان نہیں تھا۔ ابوالکلام آزاد نے بر صغیر میں اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر ناظرین کرام اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، اور تحقیق کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ ایک فارس کا ایک حکمران تھا جس کا نام یونانیوں کے ہاں سائرس اور ایرانیوں کے ہاں خورس اور عربوں کے ہاں کیخسرو بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا، اور مختلف تاریخی روایات کے اندر جو شواہد ملتے ہیں ان سے یہی بات اخذ ہوتی ہے کہ اس سے مراد فارس کا وہی بادشاہ تھا جو نیکی کے حوالے سے بھی اس معیار پر پورا اترتا ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا ہے۔ بہرحال اس نے مختلف جگہوں کا سفر کیا، اور اس سفر کے دوران اس کو رعایا کے حالات معلوم ہوئے، اور ایک جگہ لوگوں نے کسی قوم سے اپنی تکلیف کی شکایت کی، اور اس قوم کا نام، وہ ایک قوم تھی یا دو اقوام تھیں، یاجوج اور ماجوج۔ کہتے ہیں کہ یہ دو مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہ دو اقوام تھیں، اور جو وہاں کے عوام کو یہ تنگ کرتی تھیں، اور ذوالقرنین کو وہاں کے عوام نے شکایت کی کہ وہ چونکہ پہاڑی درے کے دوسری طرف سے وہ آتے ہیں، تو پہاڑی درے کے درمیان اگر دیوار بنا دی جائے تو ان لوگوں کی تکالیف سے اور ان کی اذیت ناکی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اور اس پر انہوں نے ٹیکس کی آفر بھی کی کہ ہم خراج یا ٹیکس ادا کریں گے تاکہ آپ ہمارے لیے وہ دیوار بنا دیں، اور ہم اس پڑوسی اقوام سے ہم محفوظ رہ سکیں اور ان کی اذیتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ذوالقرنین نے ان کو اس کے جواب میں یہ کہا، اللہ کریم نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ کہا کہ تمہارے اوپر میں یہ ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالوں گا، بلکہ اگر تمہاری کوئی اذیت ہے، کوئی تمہاری تکلیف ہے، تو اس تکلیف سے آزادی دینا، اس تکلیف سے آزاد کروانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس نے ان سے ٹیکس وغیرہ نہیں لیا، ان پر کوئی کسی قسم کا مالی بوجھ نہیں ڈالا، البتہ افرادی قوت ان سے مانگی کہ تم لوگ صرف اور صرف مجھے افرادی قوت دے دو، جو وسائل اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں میں انہی سے یہ دیوار بنا دوں گا، اور ایک انتہائی مضبوط دیوار بنا دی گئی۔ اور ناظرین کرام، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ یہ دیوار اس وقت تک موجود رہے گی جب تک اللہ کا وعدہ نہیں آ جاتا۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی دوسرے مقام پر یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک وقت آئے گا کہ وہ ہر بلندی سے نیچے اترتے ہوئے دوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے۔ اور یہ اس یاجوج ماجوج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یہ کس وقت ہوگا؟ جب یہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ دیوار وہ ختم کر لیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ چاٹتے رہتے ہیں، اس کو کوریدتے رہتے ہیں یا اس کو کھودتے رہتے ہیں، اور جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے، اور اگلے دن وہ دیوار پھر سے مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ان کے منہ سے یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ ہم باقی کام کل کریں گے، اور جب یہ منہ سے نکلے گا تو اللہ کی طرف وہ اپنے کام کی نسبت کریں گے، تو اگلے دن وہ پوری دیوار کھود کر اس میں سے باہر نکل آئیں گے، اور پھر وہ پوری انسانیت کے اوپر مظالم ڈھائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو قتل عام کریں گے۔
لوگ جو باقی بچیں گے وہ قلعہ بند یا محصور ہو جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے یہ ان سب کے اوپر موت واقع ہو جائے گی، اور ان کے مرنے سے انتہا درجے کی سڑاند اور بدبو پھیلے گی، اور اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم یہ انتظام فرمائیں گے کہ بڑے بڑے پرندے آئیں گے، وہ آ کے ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور جا کے سمندر میں پھینک دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زور کی بارش نازل فرمائے گا جس سے زمین صاف ستھری ہو جائے گی، اور اس کے بعد نہ صرف زمین پاکیزہ ہوگی بلکہ زمین پر امن بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ یاجوج ماجوج کی قوم کے ذکر کا، جو اللہ کریم نے سورہ کہف کے اندر بھی اور دیگر مقام پر بھی ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ کہف کے آخر میں اثر خسارہ پانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرمائیے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دوں جو حقیقت میں اعمال کے اندر خسارہ پانے والے لوگ ہیں؟ تو پھر خود ہی فرمایا کہ وہ کون ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بات یہ سمجھ میں آئی کہ لوگ کام کرتے جائیں، اعمال سر انجام دیتے جائیں، اور اس کے بارے میں یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں، بس ہر کام کو نیکی سمجھ کر کرتے جائیں، اور قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہماری تو ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کریم کے اس حکم کی وجہ سے ہر وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کام جو بھی ہم سر انجام دے رہے ہیں کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، یا پھر کیا ان کے بارے میں اللہ کریم نے کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دو بنیادی شرائط ہیں اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کی۔ ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں حکم اللہ کا ہو، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو اور مقصد اللہ کو راضی کرنا بھی ہو تو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، طریقہ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، پھر بھی وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اس دھیان میں اور اس فکر میں رہنا چاہیے کہ ہر کام، ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم بھی مکی ہے، اور اس مکی صورت میں یوں لگتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ کے قریب کا کوئی زمانہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین میں جیسا کہ دیگر مکی صورتوں کے اندر ہے، توحید کا موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو مشرکین مکہ اولاد کی نسبت کرتے تھے اس کی نفی کی گئی ہے، اور شرک کا بہر طور رد کیا گیا ہے، اور توحید کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پہلے دو رکوعوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حقیقت میں ان شبہات کا رد کیا گیا ہے جو یہودی اور عیسائی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے۔ جیسا کہ یہود نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا، اس بہتان کا جواب دیا گیا ہے، اور اسی طرح عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ تخلیق ہے، معجزانہ پیدائش ہے، صرف اس کو بنیاد بنا کر یہود نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگا دیا، اور عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کی مناسبت کے پیش نظر کیا گیا ہے کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تنہا تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تنہا اللہ کی دعوت کا علم بلند کیے ہوئے تھے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، اسی طرح مسلمانوں کو جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، تو اس کی مناسبت سے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ پھر دیگر انبیاء کا ذکر بھی اس میں
کیا گیا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، ان کا دین بھی ایک تھا، ان کی جو دعوت تھی اس کا بنیادی نقطہ بھی ایک تھا، اور وہ تھا توحید۔ کہتے ہیں کہ 6 انبیاء کا ذکر سورہ مریم کے اندر آیا ہے۔ اس کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور دعائے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اللہ مجھے وارث عطا فرما اور اس سے تو راضی بھی ہو جا، انتہائی پسندیدہ انسان مجھے وارث کے طور پر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کی خوشخبری بھی دی، اور ساتھ اس بیٹے کا نام بھی رکھ دیا، فرمایا کہ اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہوگا، اور ساتھ یہ فرما دیا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس طرح کا نام جو ہے اس سے پہلے کسی اور کا نہیں تھا، یعنی اس طرح کا کوئی نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اللہ کریم نے نام بھی رکھ دیا، بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ اور یہ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھتے تھے تو ان سے پوچھا حضرت مریم سے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے بتایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو فوراً خیال آیا کہ جو رب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ لہٰذا اللہ سے دعا کر دی، اور وہاں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں بھی فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی، تجھے پکارنے پر میں کبھی محروم نہیں رہ سکتا، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے اندر سفید بال آ گئے ہیں، اور میری خاتون خانہ جو ہے وہ بانجھ ہے، تو مجھے پھر بھی اولاد عطا فرما۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دے دی، بیٹے کی خوشخبری دے دی، پھر حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری خاتون خانہ جو ہے وہ بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کے لیے یہ آسان ہے، ہوا علیہ ہین، یہ میرے اوپر آسان ہے۔ اور وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تو اپنے اوپر نہیں قیاس کرتا کہ تو جب پیدا ہوا اور تیری تخلیق اللہ نے فرمائی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی، جب کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہی اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کریم نے ایک وظیفہ بتایا کہ وہ وظیفہ کیا کرو، اور وظیفہ یہ تھا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ وہی یہ کی وظیفہ یہ بتایا کہ صبح و شام، دن کے پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ وہاں پہ بھی ناظرین کرام سورہ آل عمران میں بھی جہاں ذکر ہے وہاں پہ بھی یہ فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 کے اندر وہاں بھی فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا اتنا بڑا اور اتنا بڑا وظیفہ ہے، اور گویا اس میں اعظم ہے جو انسان کے اندر وہ کمی پوری کر دیتا ہے جو اولاد کے ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون بانجھ ہو، کوئی مرد جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہو، تو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کی ہر قسم کی کمزوری دور فرما دیتا ہے اگر کوئی شخص صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو، یعنی سبحان اللہ کو، یا سبحان اللہ و بحمدہ کو، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو اگر اپنا شعار بنا لے، صبح و شام کا وظیفہ بنا لے، تو یہ گویا علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا جو بڑھاپے کے اثرات کو بھی ختم کر دے گا اور بانجھ پن کے اثرات کو بھی ختم کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی تورات عطا فرما دی اور حکمت عطا فرما دی۔ 2 سال کی عمر میں ہی حکم دے دیا گیا تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو علم و حکمت عطا فرما دی تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سال کی عمر میں تورات جو ہے وہ حفظ کر لی تھی حضرت یحییٰ نے، اور یہ کام جو ہے معجزانہ طور پر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن حالات سے گزارا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ سارا کام بھی معجزانہ طور پر ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک منہ بولتی دلیل ہے۔
فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں ان کو وہ تو ایک انتہائی الگ تھلگ مقام پہ رہتی تھیں، اور اس مقام پر اکیلی جب تھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے آ کے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے گا۔ بڑی حیران ہوئیں کہ میرے پاس لڑکا کیسے آئے گا جب کہ میرے پاس تو کبھی کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں۔ تو فرشتے نے بتایا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی بھی چیز کو کرنے پر قادر ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جو خوشخبری دی، بعد ازاں بیٹا ہوا، اور بیٹا ہونے سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ بستی چھوڑ کر دور نکل گئیں، اور اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہ درد ذہن میں مبتلا تھیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا اور خوراک کا بندوبست کر دیا۔ جب اکیلی حجرے میں رہتی تھیں، عبادت کے لیے مخصوص تھیں، تب بھی اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا فرماتا تھا، اور اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موقع تھا تو اس پر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے وہ جاری کر دیا، اور ایک پانی کا چشمہ نکل آیا زمین سے، اور ساتھ ہی ایک کھجور کا درخت تھا۔ فرمایا کہ اس کے تنے کو ہلاؤ، اور اوپر سے جو پکی ہوئی میٹھی کھجوریں جو تھیں وہ گرنا شروع ہو گئیں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے خوراک اور پانی کا انتظام فرما دیا اس موقع پر بھی۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اب حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے اوپر میری قوم جو ہے وہ کبھی اعتبار نہیں کرے گی، اور میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گی، تو اس کا میں کیا بندوبست کروں گی۔ اس کا بھی ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے یوں بندوبست فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں ہی یعنی گود میں ہی کلام کی قوت عطا فرما دی، اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے نہیں بولنا، آپ چلی جائیں، اور لوگ جب باتیں کریں تو آپ نے بالکل ان کا کوئی جواب نہیں دینا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے نہیں بولنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے برات کا انتظام خود فرمایا کہ جب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، کہ تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، وہ بھی برا آدمی نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا جو گود میں بچہ تھا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا۔ تو اللہ کریم نے اس بچے کو زبان دے دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد اپنی دیگر خصوصیات بھی بیان فرما دیں، گویا اللہ تعالیٰ نے گہوارے میں کلام کروا کے حضرت مریم علیہ السلام کی برات کا بھی اظہار فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان بھی ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ تخلیق تھی اس کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ عقیدہ ابنیت کا رد فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد رکھی ہوئی ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان ساری باتوں سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ یہ معجزانہ تخلیق ہوئی، اور معجزانہ تخلیق تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی بھی طرح فرما سکتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کسی چیز کا یوں پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل کیسے بن گیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہے۔ ناظرین اکرام، انسانوں کی تخلیق کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کی موجودگی میں اولاد پیدا ہو، اس پہ کسی کو حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لگی بندی روٹین ہے پورے زمانے کی۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص پیدا ہو جائے بغیر ماں اور باپ کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھایا، جیسا حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان پیدا ہو بغیر ماں کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، جیسے حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یعنی باپ تھا اور ماں کوئی نہیں تھی۔ اب ایک صورت رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ماں سے اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا فرما دے بغیر باپ کے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، گویا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ تخلیق فرماتا ہے۔ تخلیق کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیں، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کے ساتھ ہی ساتھ عقیدہ ابنیت کا رد ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا ذکر ہے۔
بڑی لمبی تفصیلات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ جو مکالمہ فرمایا اور اس کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ بت جو ہیں ان کا پوجنا شیطانی کام ہے، پھر یہ کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ تو باپ نے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کے ان کو ہجرت کا مشورہ دیا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، کہ مجھے تم چھوڑ دو، میرے خداؤں کو برا کہتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی آبادی کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے، بعد ازاں یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور سب کو نبی بنا دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہجرت کے ذریعے سے بہت سارے فوائد عطا فرمائے، اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جب اللہ کے لیے ہجرت کی جائے تو ہجرت ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اس وقت حبشہ ہجرت کی تھی، بعد ازاں مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں فوائد ہی فوائد عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا اشارہ بھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ہجرت کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ خاص الخاص صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو مومنین کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ وہ سچے تھے، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، اور پھر یہ کہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، خود بھی نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے، اور ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو بھی شخص ان کو اپنائے گا، مومنین ان کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ انبیاء تو سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں اور عروج اور بلندی عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد ان کی اولادوں میں سے یا ان کے پیروکاروں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازیں بھی ضائع کیں اور شہوات کے پیچھے چلے، یعنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے۔ ناظرین کرام، یہ دو باتیں یہاں پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور نمازیں ضائع کی، جبکہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں پہ اپنی مدد طلب کرنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو، مومنین کو تلقین فرمائی، تو وہاں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہاں فرمایا کہ نماز ضائع کرتے ہیں وہ لوگ جو نااہل جانشین ہیں، وہ اس لیے نااہل ہوئے کہ وہ انہوں نے نمازیں ضائع کیں اور خواہشات کی پیروی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لینا، یہی صبر ہے۔ خواہشات کو روک لینا صبر ہے۔ تو جو شخص صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، پوری زندگی ڈٹا رہتا ہے، اپنے فطری رد عمل کو کسی بھی سچویشن میں اپنے فطری رد عمل کو اس لیے روک لیتا ہے کہ اللہ کریم کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس کو روکنے پر مجبور کرتی ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ اور جو شخص اس منہج کے تحت زندگی گزارتا ہے، یہ انبیاء کا منہج ہے۔ نماز و صبر انبیاء کا منہج ہے، اس کے ذریعے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہاں فرمایا کہ جو لوگ نمازیں ضائع کرتے ہیں یا پھر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں فسوف یلقون غیا، وہ عن قریب جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، توبہ اور ایمان اور کردار کے ذریعے سے جو شخص تقوی حاصل کرے گا اور تقوی کی روش پر زندگی گزارے گا، فرمایا کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس کو ہم جنت کا وارث بنا دیں گے جو بھی شخص توبہ کرے گا اپنے گناہوں سے اور پھر ایمان و کردار کے ذریعے سے تقوی کی روش پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیا اور جنتوں کا وارث ان کو بنایا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ نماز اور عبادت پر ڈٹے رہیے، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، یعنی کوئی بھی شخص اگر اللہ کی غلامی میں آنا چاہتا ہے فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، کوئی شخص اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی پر، عبادت پر ڈٹا رہنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا بھی نماز ہے، اور فرمایا کہ تو نماز اور عبادت پر ڈٹے رہو، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام،
کفار مکہ کے اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے جو وہ قیامت کے متعلق کہتے تھے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، وہ مختلف انسان یہ کہتے ہیں کہ کیا میں مر جاؤں گا تو میں پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ بڑا سادہ سا جواب مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کے ساتھ دیا ہے۔ یہاں فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، جو اس بات میں شبہ کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، اس کو اتنی بات کی عقل نہیں ہے کہ جو شخص جس ہستی نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس جب کہ تو کوئی بھی چیز نہیں تھا تو وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 71 کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی ہر شخص کو ایک دفعہ جہنم کا نظارہ ضرور کروایا جائے گا، ہر شخص کو ایک دفعہ جہنم کا نظارہ ضرور کروایا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص تم میں سے بچے گا نہیں، ہر ایک کو جہنم کا نظارہ کروایا جائے گا۔ ناظرین کرام حدیث کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے کہ جہنم کے اندر ایک پل ہے، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے، اور بعض روایات کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے اندر خاص صفات عطا فرمائے گا، خاص صفات پیدا فرمائے گا جس کے ذریعے سے وہ وہاں سے گزر جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان اس پل سے یوں گزریں گے جیسا کہ بجلی چمکتی ہے، ایک لمحے وہ ادھر ہوتی ہے اور اگلے لمحے وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، یوں گویا اہل ایمان انتہائی آسانی سے وہاں سے گزر جائیں گے، لیکن جو منافقین اور جو مشرکین اور جو کافر ہوں گے وہ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گرتے جائیں گے۔ ناظرین کرام اگر جہنم کا صرف نظارہ کروایا جائے تو یہ کس قدر خوفناک اور دہشتناک منظر ہے، اس کے بارے میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی جنتی کو جس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، صرف ایک جھلک جہنم دکھائی جائے گی، اور صرف وہ ایک جھلک دیکھنے کے بعد اس کے نفسیات پر، اس کے حواس پر، اس کے اوسان پر اس طرح سے اثر ہوگا کہ وہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ اس کے اوپر اثر ہوگا اس جہنم کے ایک نظارے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 78، 79 اور 80 کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قرض دینا تھا عاص بن وائل نے، جو باپ تھا حضرت عمر بن العاص کا، اور یہ شخص کافر تھا۔ اس کو جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتے تھے تو یہ ہمیشہ ٹرخا جاتا تھا، اور بعض اوقات حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ زور ڈالتا کہ تم اگر واپس کفر میں آ جاؤ تو پھر میں تمہارا قرض واپس دے دوں گا۔ حضرت خباب جو تھے انہوں نے یہ فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت خباب نے یہ فرمایا کہ اگر میں مر کے دوبارہ زندہ ہو کر آ جاؤں تو بھی میں کبھی کفر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد بھی تو مجھے اسی طرح مال و اسباب سے نوازا جائے گا، چلیں میں مر کے دوبارہ جب زندہ ہوں گا وہاں آپ کو دے دوں گا۔ اس کا جواب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا یہ شخص غیب جانتا ہے، یا اس نے اللہ سے سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے کہ اس کو جو ہے بہت ساری مال و اسباب دیا جائے گا، یہ تو اس کو پتہ چلے گا جب یہ مرے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت اس سورہ مریم کے آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عقیدہ ابنیت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شک ہو سکتی ہے، اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا بہتان اللہ کریم پر یہ لگاتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس سے بڑا بہتان اللہ پر اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس سے جو یقیناً اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ بالآخر محبوب خلائق وہی ہوں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ ایمان اور عمل صالح کردار پیش کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بالآخر محبوب خلائق بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ آپ اتنے اہم مشن پر ہیں
کہ آپ کے مقابلے میں جھگڑالو قوم ہے، قوم اللدہ، ایک انتہائی جھگڑالو اور کٹ حجتیاں کرنے والی قوم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا قرآن دیا گیا ہے، ایسی دعوت دی گئی ہے اور ایسی زبان عطا فرمائی گئی ہے تاکہ وہ اس جھگڑالو قوم کے مقابلے میں بھی بہت اچھے دلائل دے سکیں اور متقین کو اللہ کے انعامات کی خوشخبری دے سکیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ طٰہٰ کے ابتدا میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کو یہ جو دعوت کا مشن دیا گیا ہے یہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے۔ یعنی آپ کے اوپر بوجھ اس طرح سے نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بوجھ دعوت کے مشن کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس میں بوجھ یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے تھے لوگ ان کی تکذیب کرتے تھے اور پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتہائی افسوس ہوتا تھا کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور جہنم سے بچنے کی جو میں دعوت دیتا ہوں اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر بھی فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ افسوس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طرح سے بوجھ پڑتا تھا کہ آپ کی طبیعت کے اوپر اس طرح سے گرانی ہوتی تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے بیوقوف ہیں، نادان ہیں کہ وہ جہنم سے بچنے کی میری دعوت قبول نہیں کرتے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بوجھ۔ تو آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بوجھ نہیں ہے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، جو ڈرنا چاہتا ہے ڈر جائے، جو نہیں ڈرتا نہ صحیح۔ آپ صرف اور صرف اپنا جو فرض ہے وہ نبھاتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی حدود اور اس کا فرض بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس تمہید کے بعد ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ، اور ذکر بھی اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ نے راہ چلتے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اور ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور مختلف مواقع کے اوپر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہاں پہ واقعے کا ذکر اس طرح سے، واقعے کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے آگ دیکھی، یعنی اندازہ فرمائیے آگ دیکھی اور آگ لینے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرما دی۔ حیرت انگیز انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جبل نور پر جو نبوت عطا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر نبوت عطا ہوئی۔ تو یہ گویا یکساں ایک بات تھی کہ جس طرح ایک صیغہ راز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے میں نبوت عطا ہوئی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غار حرا میں تنہائی میں نبوت عطا ہوئی۔ تو بہت ساری مناسبتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں ہیں۔ اسی طرح توحید اور آخرت کا جو درس ہے یہ بھی یکساں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی درس دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دیا۔ پھر ایک بات اور یکساں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اکیلے دعوت لے کے اٹھے، پورا معاشرہ، پورا خاندان اور پوری بستی آپ کے خلاف تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر کے اندر اکیلے دعوت لے کے اٹھے، تو تنہا دعوت حق لے کر اور دعوت حق کا علم لے کر اٹھنا یہ بھی حالات کی مناسبت تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات اور آپ پر کیے گئے اعتراضات بھی کم و بیش وہی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی تھی۔ یہ ہے ناظرین کرام وہ بنیادی نکات جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ دفعہ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف بطور قصہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بین السطور بے شمار اسباق ہیں۔ اور یہاں سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یہ ان واقعات کا خلاصہ ہے جو نبوت کی ابتدا میں پیش آئے کہ آپ جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ مدین سے واپس، تو اس دوران آگ کی ضرورت پڑی تو آپ نے آگ دیکھی اور آگ لینے کے لیے وہاں چلے گئے۔ وہاں پہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ آپ جو ہیں وہ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، آپ اپنے جوتے اتار دیجیے۔ اللہ کریم نے خود کلام فرمایا۔ اب اس کلام کی جو چاشنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کلیم اللہ کو، اس کلام کی جو چاشنی اور لذت محسوس ہوئی، ناظرین کرام یہاں پہ اس کا آیت نمبر 18 کے اندر اللہ کریم نے
ذکر فرمایا ہے، اللہ کریم نے سوال پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دائیں ہاتھ میں عصا تھا، اس کا جواب تو یہ تھا کہ یہ عصا ہے، لیکن چونکہ اس کلام کے اندر ایسی لذت محسوس ہوئی اور اس کلام کی اتنی سرشاری تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ صرف اتنی بات نہیں فرمائی کہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ فرمایا یہ میرا عصا ہے، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں اور پھر میں اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر کہا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں جو میں کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو جتنی اس کلام کے اندر لذت محسوس کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو بڑھانے کی کوشش کی، لیکن جب بڑھا رہے تھے تو ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو دو باتیں کہنے کے بعد کہ اتوکّع علیہا واحش بہا علی غنمی، دو باتیں کہنے کے بعد کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یہ دو کہنے کے بعد کہا کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کلام اتنا طول نہ پکڑ جائے کہ اللہ کی بے ادبی ہو جائے، تو فوراً کہہ دیا کہ اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو گویا بات سمجھ میں یہ آئی کہ جب کسی بڑے مقام پر گفتگو کر رہے ہوں تو بات کو ہمیشہ مختصر رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا ہمیں یہ درس دیا ہے اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ان معجزات کا ذکر ہے، ان نشانیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ان معجزات اور نشانیوں کے علاوہ یعنی عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا، آپ نے اپنی بغل میں آپ ہاتھ ڈالتے تھے، وہ ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کے اندر جو لکنت ہے مجھے زبان پر عبور عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرما دیا۔ پھر ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کی وزارت مانگ لی کہ میرے ساتھ وزیر بنا دیجئے۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، مددگار، تو میرا مددگار ہارون علیہ السلام کو بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ساری دعائیں قبول فرما لیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تجھے تیرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا، یعنی ہر چیز عطا فرما دی گئی، اور یہ سارے احسانات پہلے احسانات کے ساتھ ایڈ ہو گئے۔ پھر ناظرین کرام مشن کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 43 اور 44 سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ انتہائی نرمی سے گفتگو کرنی ہے، یعنی جتنا بڑا سخت گیر جیسا مرضی آدمی سامنے ہو، اس کے ساتھ جب اللہ کے دین کی دعوت دی جا رہی ہو تو انتہائی نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، نرمی سے بات کرو گے تو زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ نصیحت پکڑے اور اللہ سے ڈر جائے۔ بہرحال مشن کا آغاز ہوا، فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مکالمے شروع کر دیے، اور اس مکالمے نے اتنا طول پکڑا کہ بالآخر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو نشانیاں اور معجزے لے کر آئے ہیں یہ تو شاید جادوگر ہیں اور ہماری زمین پر اور ہماری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس جادو کے مقابلے میں پروگرام بنا کہ ہم جادو کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دے دیا گیا، ایک دن مقرر ہو گیا، اور اس دن سارے جادوگر بلا لیے گئے۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، لیکن عصا پھینکنے سے پہلے ناظرین کرام ایک حقیقت کی طرف اللہ کریم نے اشارہ فرمایا ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکیں اور یوں لگا کہ اتنے زیادہ سانپ ہیں، اور لوگوں کی نظروں پہ جادو کر دیا، اور لوگ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ایسے لگا کہ رسیاں بھاگ رہی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، ان کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا، حالانکہ یہ تقاضۂ بشری کے تحت طبی خوف آ جانا عصمت نبی اور کمال نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اگر بالکل خوف نہ آئے تو پھر یہ اعزاز اور امتیاز نہیں ملتا کسی کو۔ اگر کسی کے اندر خوف کی حس ہی موجود نہ ہو تو یہ اعزاز کیسے کسی کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اعزاز اور کمال تو اسی وقت ہے کہ جب تمام بشری تقاضے موجود ہوں، تمام بشری خواہشات بھی موجود ہوں، پھر بھی دنیا کی کسی چیز کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں
ذرا سا تردد ہوا، خوف محسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور اس کے بعد وہ عصا ساری ان رسیوں کو ہڑپ کر گیا، اور سمجھ میں یہ بات آ گئی جادوگروں کے بھی کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، لہٰذا سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام، وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے بارگیننگ کر رہے تھے کہ تو ہمیں کیا دے گا، اب ایمان آنے کے بعد ان کی حالت کیا ہو گئی؟ ایمان آنے کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا تو فرعون بڑا سیخ پا ہوا، اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہاری گردنیں کٹوا دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت کی سپر پاور تھا وہ فرعون، اور اس کی دھمکی خالی خولی دھمکی نہیں تھی، وہ یقیناً یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کے جواب میں اب چونکہ جادوگروں کے دلوں میں ایمان آ چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اعلان فرمایا، ان سارے جادوگروں نے اعلان کر دیا کہ اب تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، انہوں نے کہا کہ اب تیری کسی بات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم تیری کسی بات کو ہم اس بات پر ترجیح نہیں دیں گے کہ جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ فقد ما انت قاد، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تو ہماری اس دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم آخرت میں چلے جائیں گے تو ہم اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو ہماری دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر بھی دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین کرام، ایمان اور بے ایمانی کا یہی فرق، ایک لمحہ پہلے وہ بے ایمان تھے تو فرعون سے ڈر رہے تھے، اب اللہ نے ایمان عطا فرما دیا تو اب وقت کی سپر پاور بھی دھمکا رہی ہے تو قطعاً کسی قسم کا خوف نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، فرعون کے غرق کا ذکر ہے، جو وہ سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گیا، اس کی تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی۔ اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے اس کا ذکر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد جو سامری جادوگر نے بچھڑا بنایا اور قوم بچھڑے کی پوجا میں لگ گئی، اس کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی کوہ طور پہ تھے اور سامری پیچھے سے بچھڑا بنا کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یہی تمہارا الہ ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ طور پہ چلے گئے ہیں۔ موسیٰ بھول گیا ہے، موسیٰ کو پتہ نہیں چلا کہ خدا تو یہاں پڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو بتا دیا کہ پیچھے سے تیری قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے ساتھ تشریف لائے واپس، حضرت ہارون کی بھی تنبیہ کی، انہوں نے فرمایا میں نے تو روکا تھا، یہ لوگ رکے نہیں۔ بہرحال اس سارے قصے کی تفصیلات بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہ پچھلے لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ تمہیں توحید کی طرف بتانا مقصود ہے، توحید کی طرف لانا مقصود ہے، کہ اصل نقطہ یہ ہے سارے انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ تمہارا الہ صرف واحد وہ ایک اللہ ہے۔ فرمایا جو شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھاتے ہوئے آئے گا، اور پھر قیامت کے تذکرے میں یہ فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے وہاں پہ خوشخبری ہے، اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے دنیا آخرت کا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور دنیا میں بھی اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص بھی دنیا میں اللہ کی یاد سے منہ پھیرے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، گویا اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو بینا تھا، میں کس طرح سے اب آج اندھا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح تو نے دنیا میں ہماری آیات کو بھلایا آج ہم تجھے بھلا دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ناظرین کرام، پارے کے اختتام پر اور اس صورت کے بھی اختتام پر اختتامی نصیحتیں کی گئی ہیں، اور ایک نصیحت یہ کی گئی ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہو، اور پھر یہ کہ دنیاوی مال کو لالچ سے نہ دیکھو۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے
اور اس کی طرف انسان کو کشش ہوتی ہے. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے جو مختلف ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں عطا فرما رکھی ہیں ان کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھا کرو. یہ تو دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اور یہ امتحان کے لیے ان کو دیا ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ تیرے رب کے پاس جو رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اس سے اور باقی بھی رہنے والا ہے. تمہارا کام یہ ہے جب تمہیں دنیاوی چیزوں کی کشش ہو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو, خود بھی نماز پر ڈٹے رہو. ہم نے کب تجھ سے رزق مانگا ہے؟ لا نسألک رزقا ہم نے کب کہا ہے کہ کمائی کر کے ہمیں کھلاؤ؟ ہم نے تجھ سے رزق نہیں مانگا. تو بس تم سب اللہ کی عبادت کرو, اسی سے دنیا اور آخرت بہترین ہو جائے گی. والعاقبۃ للتقویٰ جو اس طرح سے تقوی کی روش پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کا انجام بہترین کر دیتے ہیں. اور آخری آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے نہ بھیجا جاتا تو اہل مکہ کو اور دیگر مشرکین و کفار کو اس بات پر اعتراض ہوتا کہ ہمارے اوپر کوئی رسول نہیں آیا. فرمایا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں, اب تم لوگ ان کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو تو پھر اب انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے. ہم بھی بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اس لیے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.